الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نقالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کے حوالے سے جاری ساری ہے۔ پچھلے سبق میں ہماری ایک آیت کا ترجمہ رہ گیا تھا، اس کا تفسیر اور پس منظر بیان ہو چکا ہے۔ اصول برکت کے لیے، تحدیث نعمت کے لیے یہ آیت جو پیچھے ہم سے ترجمے کے حوالے سے رہ گئی اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا پس منظر ہے کہ جب پیارے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے پیارے موسیٰ کو بہت تنگ کیا، بہت زیادہ نافرمانیاں کی، جیسے پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں 4 آیات پیچھے، کہ جب انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ ہمیں جنت کا کھانا بھی نہیں چاہیے، ہمیں جنت کا پانی بھی نہیں چاہیے، اور ہمیں تو ساگ چاہیے اور مسور کی دال چاہیے اور ہمیں پیاز چاہیے، تو پھر جب پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي، کیا تم نعمتوں کو ان عام چیزوں سے تبدیل کرتے ہو؟ تو هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، حتیٰ کہ یہ تو عام کھانے ہیں، اللہ تمہیں جنت کے کھانے کھلا رہے ہیں اور تم نافرمانیاں کر رہے ہو اور اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ تو یہاں پر جب پیارے موسیٰ نے ارشاد فرمایا اہبطوا مصر، کہ جاؤ جہاں تمہارا دل چاہتا ہے چلے جاؤ، یہاں پر جب پیارے موسیٰ علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اپنی اس قوم کا ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی بیزاری کا اعلان کر دیا اور ان سے اپنا تعلق چھوڑ دیا اور ظاہر کر دیا رب کے سامنے کہ اے رب ذوالجلال یہ میری نافرمان قوم ہے، اب یہ جہاں چاہے اہبطوا مصر کہتے ہیں عربی زبان میں شہر کو، کہ اہبطوا مصر، جس شہر میں چاہو تم چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پھر پیارے موسیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم اپنی منمانی کرو، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تمہارے جی میں آئے اور جو تمہارے ذہن میں آئے وہ کرتے چلے جاؤ اور جان دل چلے جاؤ۔ جیسے ہی پیارے موسیٰ نے اپنی قوم کا ہاتھ چھوڑ دیا، اب پیچھے 7 رکوعوں میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اسی موضوع کو، کہ جب بھی پیارے موسیٰ کی امت سے غلطی ہوتی، پیارے موسیٰ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لیتے، ان کی معافی طلب کر لیتے، لیکن اللہ بھی معاف کر دیتا۔ لیکن جب حد سے تجاوز کیا پیارے موسیٰ کی قوم نے، اپنے رہنما سے ہر اعتبار سے بے وفائی کی اور اپنے رہنما کو ہر اعتبار سے اذیت دی، تو پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے موسیٰ نے اعلان براعت کر دیا، یعنی اعلان آزادی کر دیا، اہبطوا مصر، کہ اب جہاں چاہے تم چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، جو تمہارے جی میں آئے وہ کرتے رہو، ہماری طرف سے آزادی ہے۔ جب پیارے موسیٰ نے جیسا اعلان کیا تو رب ذوالجلال نے فوراً اسی آیت کے اندر کہہ دیا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، رب ذوالجلال نے اس نافرمانی پر اور پیارے موسیٰ نے جیسے ہی امت کا ہاتھ چھوڑا، رب نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، ان پر ذلت بھی طاری ہوگی، وَالْمَسْكَنَةُ، اور غربت طاری ہوگی، اور صرف یہی نہیں، تیسرا عذاب پھر رب نے ان پر دے مارا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور ان وباء اور مسلط ہو گیا بغضب من اللہ، غضب اللہ کا ان پر نازل ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہی سلسلہ جب آگے چلا تو جب رب ذوالجلال نے 5واں عذاب ان پر نازل یہ کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کو کہا کونو، ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، کہ بندر ہو جاؤ اور دھتکارے ہوئے ہو جاؤ۔ جب 5واں عذاب رب ذوالجلال نے ان کے چہروں پر دے مارا اور ان کی چہرے بگڑ گئی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ رہ گیا، اس کو بیان کرتے ہیں۔ پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے بنا دیا ان کو، کیا بنا دیا؟ نَقَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ان کو عبرت بنا دیا جس دور میں وہ رہتے تھے۔ رب نے جب ان کے چہرے بگاڑ دیے تو پوری دنیا کے سامنے جب وہ اپنا بگڑا ہوا چہرہ جس پر لعنت برس چکی تھی اور ان کے چہرے بگڑ چکے تھے، وہ اپنے چہرے لے کر جب دنیا والوں کے سامنے جاتے تھے تو ہر شخص یہ کہتا تھا کہ ان کے چہروں پر جو لعنت ہے یہ صرف اور صرف پیارے موسیٰ کی بے وفائی کی وجہ سے اور ان کی ناراضگی کی وجہ سے اور ان کا تعلق توڑنے کی وجہ سے رب نے ان پر یہ عذاب نازل کر دیا۔ تو رب نے فرمایا فَجَعَلْنَاهَا، کہ جب تم نے ہمارے موسیٰ سے دغا کی اور اپنے ہی رہنما کو، پیچھے جیسے میں نے بیان کیا کہ اس قوم نے اپنے 300 رہنما کو قتل کر دیا، 300 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اس قوم نے،
اور پیارے موسیٰ سے بھی انہوں نے آخر میں آ کے دغا کر دی اور بے وفائی کر دی، اور پیارے موسیٰ نے چھوڑا تو پھر رب نے ایسا عذاب دیا کہ علیہم الذلۃ، پہلے ذلیل کیا، پھر والمسکنۃ، پھر اس پر غربت طاری، وباؤ بغضب من اللہ، پھر اللہ کا غضب ٹوٹ ٹوٹ کر ان پر ہوا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان کے چہرے بھی بگاڑ دیے گئے اور ان کو دھتکار بھی دیا گیا۔ پھر اللہ نے فرمایا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، ہم نے اس دور کے لوگوں کے لیے ان کو عبرت بنا دیا کہ جن کے چہرے بھی ہم نے بگاڑ دیے۔ پھر فرمایا وما خلقناها، اور وما خلفها، اور خلفها، یہ جو ہے خلفها، اس سے عربی زبان میں عربی لغت کے اندر معنی بنتا ہے پیچھے آنے والے، جس طرح صوفیاء کے ہاں اولیاء کے ہاں فرماتے ہیں کہ یہ میرا خلیفہ ہے، جیسے خواجہ امیر خسرو کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں، جیسے صوفی رب نواز صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نور اللہ مرکزہ، آپ کے بارے میں یہ ہے کہ آپ خواجہ سخی زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں۔ خلفہا، خلیفہ کا معنی ہوتا ہے پیچھے چلنے والا۔ جب اللہ کا ولی دنیا سے جاتا ہے تو وہ اپنے شاگردوں کو پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ ایک عالم دین جب دنیا سے پردہ کرتا ہے تو پیچھے اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو اس کو خلیفہ کہا جاتا ہے کہ یہ اس عالم کا شاگرد ہے یا اس اللہ کے ولی کا وہ مرید ہے جو اسی کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خلفہا یعنی پیچھے چلنے والا، نقش قدم پر چلنا۔ تو فرمایا وما خلفہا، اور ان کے لیے بھی نصیحت بنا دیا ان لوگوں کو جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں، یعنی امت محمدیہ، ہمارے لیے بھی یہ نصیحت قرآن کے اندر اللہ نے چھوڑ دی کہ ہمیں یہ سبق ملا پیارے موسیٰ کی قوم سے کہ جو بھی قوم رب ذوالجلال جس پر احسان کرتا ہے اسے رہنما عطا کرتا ہے۔ جیسے اب اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں اپنے محبوب عطا فرما دیے، یہ احسان تو نہیں بلکہ احسان عظیم ہے، بلکہ احسان عظیم سے بڑھ کر اگر کوئی صیغہ ہوتا تو ہم یہاں پر استعمال کرتے، لیکن افسوس در افسوس آج ہم وہی کام کر رہے ہیں جو پیارے موسیٰ کی امت نے کیا، اور وہ اللہ کے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ جیسے پیارے موسیٰ کی امت نے اور ان کے ساتھیوں نے اور ان کے رفقاء نے ان سے بے وفائیاں کی، آج ہم اپنے محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائیاں کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے رہنماؤں کو قتل کیا اور ان کی تذلیل کی اور سب کچھ کیا، اور جیسے بار بار یہاں پر آگے آ بھی رہا ہے اگلی آیت میں کہ بار بار اپنے جو رہنما تھے ان پر نکتہ چینی کرتے رہے اور ان کی غلطیاں تلاش کرتے رہے اور ان پر بے اعتمادی کا اعلان کرتے رہے۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج حضور کی امت اسی کام کو کر رہی ہے کہ جس کا عذاب قرآن میں بیان ہوا بغضب من اللہ۔ آج حضور کے کچھ کلمہ گو امتی جو کلمہ پڑھ کر، قرآن پڑھ کر اور ممبر رسول پر بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا تو کجا، وہ سرکار دو جہاں امام الانبیاء ختم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی جیسا عام انسان کہتے تھے، اور وہ برملا اعلانیہ طور پر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ تو ہم جیسے عام انسان تھے معاذ اللہ سے، اور ان کی شان کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص ان کی محبت میں، ان کی تعظیم میں اگر صلاۃ و سلام پڑھ دے، کھڑے ہو کر پڑھ دے یا بیٹھ کر پڑھ دے، تو اس پر بھی وہ شرک اور کفر کے فتوے لگائے، اور کوئی میلاد اگر ان کی محبت میں لائے تو اس کو بھی حرام قرار دیتے، اور یہاں تک کہ وہ قرآن پڑھنے کے باوجود حضور کے ممبر پر بیٹھ کر ہی حضور کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے۔ ہم نے ذاتی اعتبار سے خود اپنے ان گناہگار کانوں سے سنا کہ ممبر پر بیٹھ کر حضور کا کلمہ پڑھ کر حضور کے ممبر پر بیٹھ کر وہ حضور کے ذات کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم فقط اللہ کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ اگر انہوں نے قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں ظاہری الفاظ کے ساتھ وما هو علی الغیب بدنین، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے غیب پر تصدیق کی ہوئی ہے، لیکن وہ معاذ اللہ اپنے ہی نبی کا کلمہ پڑھ کر ان سے بے وفائی کر رہے ہیں، تو پھر وہ عبرت کا نشانہ بنتے ہیں، جیسے قرآن میں کہا فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، پھر اللہ ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیتا ہے۔ وموعظۃ للمتقین، یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ نصیحت ہے للمتقین، تقوی رکھنے والوں کی۔
اب جس کے دل میں ایمان ہوگا، کہ جس کے دل میں یقین ہوگا، وہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا، وہ اس عبرت سے سبق حاصل کرے۔ یہ تو انبیاء کی بات ہوئی۔ ہم نے انبیاء کی شان تو بلند ہے، بلند درجہ کی ہے۔ ہم نے چھوٹے مقام پر دیکھا، زمانہ طالب علمی میں ہم نے اس بات کو مشاہدہ کیا۔ رہنما تو استاد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رہنما تو مرشد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رہنما تو والد کی صورت میں بھی ہوتا ہے، رہنما تو نبی اور پیغمبر کی صورت میں بھی ہوتا ہے۔ الغرض جو بھی تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ دکھلائے وہ تمہارا رہنما کہلاتا ہے۔ مرشد کا معنی ہوتا ہے رشد اور ہدایت کرنے والا، سیدھی راہ کی ہدایت کرنے والے کو مرشد کہتے ہیں۔ اور استاد، میں بات کر رہا تھا زمانہ طالب علمی میں ہم نے ایک نوجوان ایسا دیکھا کہ اس کے ادب کا یہ مقام تھا، اور اس کے تقوی کا یہ مقام تھا، اور اس کی تعظیم کا یہ مقام تھا، اور اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری اس مقام کی تھی کہ ذاتی طور پر میں خود یہ کہا کرتا تھا کہ یہ نوجوان اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے دورہ حدیث تک تعلیم اگر اس نے حاصل کر لی اور اسی تقوی اور پرہیزگاری میں اللہ نے اس کو استقامت دی تو یہ میرے اپنے ذاتی الفاظ تھے، تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ یہ شخص فلاں یہ آنے والے دور کا امام غزالی کہلائے، کیونکہ ہم اس کی پرہیزگاری کو دیکھتے تھے تو ہمیں امام غزالی یاد آتا، ہم اس کے علم پر دسترس دیکھتے تھے اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اس کی محبت دیکھتے تھے تو ہم اس کو غزالی دوران کہتے تھے کہ یہ اس دور کا امام غزالی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب جلالین شریف کا تکرار ہوتا تھا طلباء کے اندر، تفسیر جلالین قرآن کی تفسیر ہے، جلالین شریف پر جب طلباء اسباق کو دہراتے تھے تو مجھے آج بھی یاد ہے وہ طالب علم جب ہم عبارت پڑھتے تھے تو وہ بتاتا تھا کہ یہ فلانی سطر ہے، فلانا صفحہ ہے، اور یہ کتاب کی دائیں جانب ہے یا بائیں جانب ہے، یہاں تک اس کو ملکہ حاصل تھا تفسیر کے اندر اور حدیث کے اندر اور فقہ کے اندر اور فنون کے اندر اس کو اتنی مہارت تھی کہ میں ذاتی اعتبار پر اس کو امام غزالی کہتا تھا۔ لیکن وہی بات اہبط مصرا کہ انہوں نے اپنے رہنما کی نافرمانی کر دی۔ آخری وقت میں آ کر اس طالب علم نے جب آخری کتاب پڑھ رہا تھا تو شیطان نے وسوسہ اس کو دیا کہ اس نے وہی کام کیا جو پیارے موسیٰ کی امت نے اپنے ہی رہنما سے کیا۔ وہ طالب علم کہ جس کو ہم غزالی زماں کہتے تھے، اس نے اپنے استاد کی بارگاہ میں بے ادبی کے الفاظ کہے، نافرمانی کے کام کیے، اور آخر وقت میں آ کر وساوس میں ایسا گرا کہ جس استاد سے 10 سال اس نے تقوی اور پرہیزگاری کا سبق حاصل کیا، جس استاد سے اس نے حدیث اور فنون پڑھے، جس سے قرآن کی تفسیر اور فقہ اور فنون حاصل کیے، آخر وقت میں آ کر ایسا وساوس میں گرا، شیطانی وساوس میں آیا کہ اس نے اپنے استاد پر بھی تہمت لگا دی، اپنے استاد کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ دیے کہ بس پھر جب استاد محترم نے، ہمیں وہ وقت یاد ہے کہ جب استاد محترم نے اپنا قطع تعلق ظاہر کیا، اس دن کے بعد وہ نورانی چہرہ کہ جس چہرے کو دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آتا تھا، جس چہرے کو دیکھ کر ہم یہ سوچا کرتے تھے کہ امام غزالی جوانی میں ایسے ہوا کرتے تھے، اس چہرے پر ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے نیچے ہے جب انہوں نے اپنے رہنما کی نافرمانی کی تو کونوا قردۃ خاسئین، اللہ نے کہا کہ تمہارے چہرے بندروں جیسے ہو جاؤ، تم دھتکارے ہوئے ہو جاؤ۔ وہی طالب علم جو امام غزالی بننے والا تھا، آخری وقت میں شیطان نے اپنے ہی رہنما کے خلاف اس کو وسوسہ دیا، اس نے بے ادبی کی، نافرمانی کی، اور وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو یہی بات آگے چل رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، قرآن کی شان میں رب الجلال نے پھر آگے کیا فرمایا؟ جب پیارے موسیٰ نے کہا نا کہ گائے ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، تو آگے سے کہتے ہیں قال ادع لنا، قالو انہوں نے کہا ادع لنا، دعا کرو، رب کا اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ ظاہر کرے کہ ہم کیسی گائے ذبح کریں۔ اب یہ بے ادبی کی بات ہوتی ہے جب استاد ایک سبق پڑھائے یا ایک حکم دے کہ یہ کام کرو، اب آگے سے کچھ کیوں کریں، کیسے کریں، چونکہ چنا کے آئیں بائیں شائیں، یہ وہ باتیں چل رہی ہیں۔ بے ادبی کے زمرے میں یہ آتا ہے، اور وہ یہ بے ادبی کر رہے تھے بار بار، اب یہ آگے بار بار یہ کہیں گے کہ اپنے رب سے پوچھو نا کہ کیسی گائے ذبح کریں۔ تو پیارے موسیٰ نے ارشاد فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ کا حکم یہ ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر،
کہ رب کا یہ حکم ہے کہ ایسی گائے ذبح کرو فاردن جو زیادہ بوڑھی نہ ہو، فارد کہتے ہیں بوڑھی، ولا بکر اور نہ ہو بکر یعنی بہت چھوٹی نہ ہو۔ تو جب یہ بات کی تو آگے سے کہنے لگے کہ پھر اپنے رب سے پوچھو کہ اور اس میں کیا خصوصیت ہو۔ اب ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، پیارے موسیٰ کی باتوں کو وہ ایک مذاق سمجھ کے اس کو مذاق سمجھے۔ آگے سے پھر پیارے موسیٰ ارشاد فرماتے عوام بین ذالک، اب فارد ہوں ولا بکر، فارد یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فارد سے مراد ہوتا ہے کہ اتنی بوڑھی نہ ہو کہ وہ سیدھا سے چل بھی نہ سکے، اس کو فارد کہتے ہیں، اور بکر سے مراد اتنی چھوٹی نہ ہو کہ اس پر آثار جوانی ظاہر نہ ہوئے، اس کو بکر کہتے ہیں۔ جس طرح کہتے ہیں باکرہ عورت، سیبہ عورت اور باکرہ، یہ فقہ کی اصطلاحات ہیں۔ یہ مفتیان کرام اور فقہا جو فقہ کا رغبت میلان رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب فقہا بحث کرتے ہیں فقہ کے اندر تو وہ عورت کو اگر وہ غیر شادی ہو تو اس کو باکرہ کہتے ہیں، اور شادی شدہ کو سیبہ کہتے ہیں۔ وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ شادی شدہ عورت کے یہ مسائل ہیں، وہ کہیں گے سیبہ کے یہ مسائل ہیں۔ تو سیبہ سے مراد بوڑھی عورت ہوتی ہے، بال بچے دار عورت ہوتی ہے، اور باکرہ سے مراد ہوتی ہے چھوٹی عمر کی جو نابالغ ہو یا غیر شادی شدہ، اس کو فارد ولا بکر، اس کو باکرہ کہتے ہیں اس لفظ کے تحت۔ آگے سے پھر انہوں نے پھر سوال کرتے ہیں اچھا نہ بڑی ہو نہ چھوٹی ہو تو پھر کیسی ہو؟ اب یہ بار بار بحث کر رہے ہیں اپنے ہی امام سے اور اپنے نبی سے اور اپنے رہنما۔ پھر پیارے موسیٰ نے فرمایا عوام بین ذالک، اوان کیا ہوتا ہے؟ اوان کہتے ہیں ایسی عمر کو کہ نہ بہت زیادہ چھوٹی عمر کی ہو یعنی کہ غیر شادی شدہ، نہ اتنی بوڑھی ہو کہ وہ اس کے چہرے پر آثار بڑھاپا ظاہر ہو، درمیانی درجے کی عمر کی گائے ہو کہ جس نے ایک جو ہے وہ گائے کا بچہ جنا ہو، فقط ایک جنا ہو، اس کے بعد نہ جنا ہو، درمیانے درجے کی صحت مند ہو، یعنی کہ جوانی کے آثار اس پر، شبابی جوانی اس پر طاری ہو، خوبصورت ہو۔ تو پھر کہنے لگے اچھا تو اور کیا خصوصیت ہو؟ تو یہاں پر پیارے موسیٰ نے فرمایا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، فَافْعَلُوا جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، مَا تُؤْمَرُونَ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو کہ جس کا تمہیں حکم ہو رہا ہے، آگے سے بار بار سوال اور بحث نہ کرو۔ لیکن انہوں نے پھر بحث کر دی، پھر آگے کہہ دیا قالوا، پھر کہنے لگے قالوا ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو نا، یبین لنا ما لونھا، کیسی گائے ذبح کریں؟ اب پھر بار بار بحث کر رہے ہیں، اب بات اپنے رہنما کی نہیں سن رہے، بحث کر رہے ہیں۔ آگے سے پھر پیارے موسیٰ نے قالا، پھر پیارے موسیٰ بولے انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، پھر پیارے موسیٰ نے سمجھایا کہ بحث مت کرو، کہ انہ یقول جیسے رب کہہ رہا ہے بقرۃ صفراء، زرد رنگ کی گائے ہو تو اس کو ذبح کر دو۔ پھر کہنے لگے، پھر بحث شروع کر دی، پھر کہنے لگا اچھا زرد ہو تو کس حد درجے کی زرد ہو، کتنے مقام کی زرد ہو؟ تو پھر پیارے موسیٰ نے سمجھایا کہ بحث نہ کرو، میری بات کو سمجھو، میری بات کو مانو۔ پھر پیارے موسیٰ نے فرمایا فاقع لونھا، کہ دیکھنے میں اچھی لگے، تسر الناظرین، ناظرین کو اچھی لگے، یعنی دیکھنے والے کو وہ اچھی لگے، اس کا رنگ خوبصورت ہو، ایسی زرد ہو۔ اب پھر بحث شروع کر دیا آگے سے، یعنی کہ یہ بحث جو ہوتی ہے یہ شیطانی وساوس سے معلق ہوتی ہے۔ آگے پھر کہنے لگے قالوا، پھر بحث شروع ادعو لنا ربک، اپنے رب سے پوچھو نا، اپنے رب سے دعا کرو نا، یبین لنا ما ہی، کیسی گائے ذبح کرے؟ اب پیارے موسیٰ پھر فرما رہے ہیں، جب انہوں نے بار بار پیارے موسیٰ کی بات کو کاٹا ٹوکا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے سینوں میں شک کو ڈال دیا، شک، جو نافرمان ہو جاتے ہیں پھر رب کی بارگاہ سے ان کے سینوں میں شک نازل ہوتا ہے۔ آگے انہوں نے پھر خود کہہ دیا ان البقرۃ تشابہ علینا، اے پیارے موسیٰ یہ جو تم گائے، یہ جو ہم بار بار گائے کا پوچھ رہے ہیں اور تم گائے کا بتا رہے ہو، تشابہ علینا، اس نے تو ہمارے ذہن کے اندر شبہ پیدا کر دیا، یعنی شک پیدا کر دیا۔ تو یہاں سے ثابت ہوا کہ بحث جب انہوں نے زیادہ کی اور پیارے موسیٰ کی تذلیل تھی اس میں، تو رب نے ان کے دل میں شک نازل کر دیا اور بے قراری اور بے چینی کو نازل کر دیا۔ لیکن انہوں نے ایک کام اچھا کی، یہ اب سمجھنے کی بات۔ آگے انہوں نے کیا کیا؟ اچھا جب شک پیدا ہو گیا، پیارے موسیٰ بھی خاموش ہو گئے،
تو پھر انہوں نے ایک یہاں پر جملہ کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ بچ گئے. یہ بڑا پیارا نقطہ ہے, اللہ کرے سمجھ آ جائے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. جب وہ بار بار سوال کر رہے تھے نا, بار بار پیارے موسیٰ نے 4 سے 5 باری تو جواب دیا, لیکن جب انہوں نے بہت زیادہ بحث کی تو پیارے موسیٰ خاموش ہو گئے. اب وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے ہماری بات کو سمجھنا نہیں ہے, بحث کرنی ہے, اپنی منمانی کرنی ہے. وہ جب خاموش ہوئے تو رب نے ان کے ذہنوں کے اندر شک کو پیدا کر دیا, تشابہ علینا, تشبیہ پیدا ہو گیا, شبہ پیدا ہو گیا. لیکن ایک کام اچھا ہو گیا, انہوں نے جب دیکھا کہ پیارے موسیٰ آپ جواب نہیں دے رہے, خاموشی اختیار کر لی, اور انہوں نے خلوت نشینی اختیار کر لی, اپنی قوم کو چھوڑ دیا, خاموشی اختیار کر لی. اس سے پہلے کہ منہ سے خدا نہ خواستہ بد دعا نکل جائے یا خدا نہ خواستہ اللہ کا عذاب آ جائے, خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو قوم نے خود ایک جملہ کہہ دیا کہ جس کی وجہ سے بچے. وہ کیا جملہ تھا؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ, کہ ان قریب انشاءاللہ لمہتدون, ہم اس کو تلاش کر لیں. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے نافرمانی کر کے تشابہ علینا, ان کے دلوں میں شکوک و شبہات تو پیدا ہو گئے تھے, اور ان قریب تھا کہ وہ برباد بھی ہو جاتے, ان کے ایمان بھی تباہ ہو جاتے. کیوں؟ پیارے موسیٰ سے بحث کی وجہ سے اور ان کی نافرمانی کی وجہ سے. لیکن ایک جملے نے ان کو بچا لیا, وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ. انہوں نے کہہ دیا کہ اے موسیٰ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کو تلاش کر لیں. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اللہ کا نام لے لیا, انشاءاللہ, اللہ کا ذکر کر دیا, اللہ کا نام لے لیا, تو اللہ کا غضب تیار تھا, بالکل ان پر عذاب قریب تھا. لیکن جیسے انہوں اللہ کا ذکر کر دیا, وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا ہو تو ہم وہ گائے ڈھونڈ لیں گے. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ کو اپنے نام پر اتنی غیرت آتی ہے, اللہ کو اپنے نام کا اتنا مان ہے, اور اللہ کو اتنا جلال آتا ہے اپنے نام پر کہ تیار وہ عذاب جو تھا. لیکن انہوں نے جب کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ, اللہ کا نام لیتے گئے تو اللہ نے ان کے سر سے وہ عذاب کو ڈال دیا. اسی لیے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, یہ جب کسی کو اپنے حلقہ ارادت میں شامل کرتے ہیں, اپنی شاگردی میں شامل کرتے ہیں, اپنی مریدی میں لیتے ہیں, تو سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے مرید کو ذکر قلبی عطا کرتے ہیں, تاکہ یہ آگے جا کے اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر یہ تشابہ علینا وسوسے میں پڑ بھی جائے تو وہ جو ذکر قلبی ہوگا وہ اس کو بچاتا رہے گا اللہ کے عذاب سے, اللہ کی نافرمانی سے, اور اللہ کے عذاب سے اور ایمان کے برباد ہونے سے. وہ جو ذکر قلبی ہوتا ہے وہ اس کو آخری دم تک بچاتا رہے گا. یہ حکمت ہے. اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جو جاتے ہیں ان کو ذکر قلبی اس لیے دیا جاتا ہے کہ نافرمان ہونے کے باوجود بھی, وہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی, وہ تشابہ علینا شبے میں اور شک و شبہات میں پڑ جانے کے بعد بھی وہ ایمان سے خارج نہ ہو جائیں, بلکہ وہ اللہ کے ذکر کو جاری رکھیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو بحمدہ تعالیٰ آج کا درس اسی پر اختتام کرتے ہیں. کل اسی سبق کو اور اسی مضمون کو انشاءاللہ آگے چلائیں گے. دعا ہے رب ذوالجلال عمل خالص کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق